قبلہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ اور شیخ محمد حسین نجفی کی خدمات جو ہیں مذاہب باطلہ کے خلاف، اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو تجلیات صداقت لکھی تھی، وہ مولوی کرم دین بین کی کتاب کافی عرصہ سے شیعت کے خلاف لکھی ہوئی تھی، آفتاب ہدایت، اس کا جواب تجلیات صداقت انہوں نے دیا کر۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ رسالہ مذہب شیعہ قمر الدین سیالوی پیر سیال شریف والے نے مکتب تشیع کے خلاف لکھا، اس کا قبلہ نے جواب دیا تنزیہ الامامیہ، اور پھر اشرف سیالوی نے اس کا دفاع کرتے ہوئے اپنے پیر سیالوی کا اور تنزیہ الامامیہ کا جواب لکھا تحفہ حسینیہ کے نام پر۔ پھر آغا نے اس کا جواب الجواب لکھا لیٹسٹ ایڈیشن میں، تنزیہ الامامیہ کا جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے اس میں سیالوی کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیا۔ تو آغا نجفی نے جس طرح مذاہب باطلہ، دیکھیں آپ شیعہ کہیں دوسری طرف سنی کہیں، جیسے شیعہ سنی بھائی بھائی صدیوں سے سلسلہ چل رہا ہے، مگر دیکھنے والا سمجھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھی یہ شیعہ ہے وہ سنی ہے، فرق واضح ہے۔ مگر علی ولی اللہ پڑھ کے شیعت کے لبادے میں شیخیت جو تھی اس وائرس کو انہوں نے بانپ لیا تھا، اور نجف سے آئے ہی اس لیے تھے پاکستان، تاکہ قوم کو اس لاک ڈاؤن لگا کے اس وائرس سے بچایا جائے۔ شیخیت کے بارے میں آپ ذرا تصور کریں کہ اس زمانے میں، اور جب میں نے بھی ہوش سنبھالی تو سنتا تھا کہ بھی کدھر ہے شیخیت، کون ہے شیخی، کبھی سنا شیخ احمد عیسائی کا نام، یہ وہ، یعنی ممبروں پر تو وہ نام نہیں لیتے تھے، مگر قبلہ صاحب ڈٹے رہے، اپنا کام کرتے رہے، مگر بزرگ علماء نے ان کا ساتھ دیا۔ تو شیخیت کے رد میں جو انہوں نے کام کیا، پھر وہ راز راز نہ رہا، سب جان چکے، پہچان چکے کہ واقعی انہوں نے شیخیت کا جو وائرس جو ہے دکھلایا تھا قوم کو، وہ اس نے اپنا رنگ دکھلایا، اور وہ سب کے سامنے آیا، پہچان لیا رد شیخیت کا۔ اس کے بعد جو اس سے بھی خطرناک وائرس تھا اور وائرس ہے، وہ ہے صوفیت کا، جس کا نام عرفان رکھ دیا گیا۔ کیوں؟ وہ شیخیت جو تھی وہ صرف اور صرف اللہ کی صفات میں گستاخی کرتی تھی، توحید کی، یعنی خالق رزق موت و حیات، جس کو بقول قبلہ صاحب کے پہلے مفوضہ کہا جاتا تھا، جو تفویض کے قائل تھے، اب اس کو شیخی کہا جاتا ہے، چونکہ وہی نظریہ انہوں نے اپنایا اور قوم میں پھیلایا۔ وہی وائرس جو ہے وہ تھا صفات فعلیہ میں اللہ کی شان میں گستاخی۔ یقیناً قابل مذمت ہے، اس کا رد کیا، بہترین کام کیا، مگر صفات بعد میں ہے، ذات پہلے ہے، وحدہ لا شریک ذات، اس کا حلول و اتحاد کے ساتھ بیان ہونا، یہ توحید کی شان میں، یہ اس کی ذات کی شان میں گستاخی، وہ ناقابل معافی۔ اس لیے انہوں نے اصول شریعہ میں سن 66 میں لکھا ممیت الدین ابن عربی کو، اور آج سیر سلوک میں اس کو عارف باللہ اور کیا کیا القابات سے اس دور میں نوازا گیا، اور اس کی کتاب فصوص علیکم کو سب کن ہمارے مرکز قم میں پڑھایا گیا، اور پڑھانے والے کون کہلواتے ہیں، کیا کہلواتے ہیں جی؟ آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ عاملی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی، تو ان کے پیروکار عاملہ گروپ آج بھی جو ہیں، اور پھر مطہری صاحب جناب جی، ان کو پدر عرفان کا ٹائٹل دینے والے مرتضیٰ مطہری، کتنے ہو گئے؟ 3 پورے ہو گئے۔ تو ان تینوں کا ذکر کرنے والے ملا، میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں کے سروں پہ امامے ہیں، ان سے پوچھو ان تینوں سے تمہارا لینا دینا کیا ہے؟ کیا تمہارے نزدیک ان تینوں نے صحیح کام کیا؟ ادھر ان کو بھی ہیں، ان کے بھی فضائل پڑھتے ہو، ادھر آغا محمد حسین نجفی جنہوں نے ان کے رد میں تحفہ صوفیہ پر مقدمہ لکھا، اور پھر بعد میں اقامت البرہان لکھی پوری سیر سلوک کے رد میں، تو ادھر اس کی بھی سیر کرتے ہو۔ تو جب پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہی سلوک کرو گے جو آغا نجفی نے کیا، تو اس وقت بگلے جانتے ہیں صرف رد شیخیت پر۔ اور یہ قوم بدو نہیں ہے، اس قوم میں سدھو بھی ہیں، لہذا یہ دونوں طرف 2 بیڑیوں میں پاؤں رکھنے والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھالیں، دیکھیں کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ دونوں رضی اللہ نہیں ہوتے۔ ہاں، تو اس وجہ سے آغا نجفی نے اور دوسرے بزرگوں نے، خاص طور پر آغا نجفی کا چونکہ یہ سلسلہ بیان ہو رہا ہے آج، تو ان کی روح کو تسکین کے لیے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اللہ ان کے مزید درجات بلند کرے کہ جو انہوں نے جہاد کیا
اور عقائد حقہ کا دفاع کیا، شیخیت اور صوفیت اور باطل مذاہب کا انہوں نے جو رد کیا، اور ملا صدرہ کا جو انہوں نے شرح صدر کیا، کیونکہ انہوں نے بعد میں جب انہی مولویوں نے سروں پا امامے والوں نے ان کے آسن الفوائد کے ریفرنس کو پھیلایا، صدرونا وائرس چونکہ ان لوگوں کو چمٹا ہوا تھا، اس کا انہوں نے دفاع کیا، تو آغا نجفی نے اس پہ نوٹ لکھ دیا کہ میں نے ملا صدرہ کے عقائد باطلہ کی تائید نہیں فرمائی۔ وہ پوچھو ان مولویوں سے کہ وہ عقائد باطلہ کون سے ہیں، وہی جو تحفہ صوفیہ میں ہم نے بیان کر دیے، جو قبلہ نے ایک ایک لفظ پڑھ کے اس میں تقریر لکھی، تو ان کو آسن الفوائد والی تحریر یاد ہے اور تحفہ صوفیہ کا مقدمہ یاد نہیں۔ یہ مقدمہ انہوں نے ان کے خلاف دائر کیا ہے، یہ صوفیوں کے خلاف، یہ نام نہاد عرفان کے خلاف، لہذا اس مقدمے کا فیصلہ انشاءاللہ ضرور ہوگا اور وہ رنگ لائے گا اور قوم کو بتائے گا کہ جس طرح انہوں نے رد شیخیت پر کام کیا، اسی طرح آغا نے رد صوفیت پر کیا۔ یہ صوفیت بنی امیہ کا لگایا ہوا پودا، آج اس کا نام عرفان رکھا ہوا ہے۔ اس نام نہاد عرفان کے خلاف یہ مولوی صاحبان کتنے پرسنٹ ہیں جو بولتے ہیں، شیخیت کے خلاف بولتے ہیں، مگر اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ کیا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یا دونوں طرف رضی اللہ والی بیماری ہے؟ تو لہٰذا آپ حضرات ایسے مولویوں کو پہچانو کہ جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں، جو دونوں طرف جو ہے اپنا سلسلہ بیان کر کے اپنی میسیں اپنے محرم پکے کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہمیں آغا نجفی اور دوسرے بزرگوں نے جو رد صوفیت پر کام کیا، اور خاص طور پر آغا نجفی نے ان کے اس، میں نے عرض کیا تھا کہ آغا آپ کی کتاب جو ہے یہ ایک اقامت البرہان، اس کا جو ہے نا انڈیکس نکال کے باقی جتنے صفحات بنتے ہیں، اس ناچیز نے جو ابن عربی کی چربی کو لائی ہے تحفہ صوفیہ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں، اس کے صفحات بڑھ گئے تو قبلہ صاحب بڑے خوش ہوئے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے خاص طور پر آپ کا 111 بریگیڈ جو ہے نا، یہ صفحہ بڑا پسند ہے، تو 111 صفحہ جو ہے نا، اس کا نام میں نے 111 بریگیڈ رکھا ہے۔ تو قبلہ صاحب مسکرائے۔ پھر میں نے عرض کیا قبلہ 302 اور 307 والی اصطلاح ہے، یہ میں نے نہ کسی بزرگ سے سنی ہے نہ پڑھی ہے، اگر اچھی ہے تو پسند آئے تو تائید فرما دیں، اگر غلط ہے تو تردید فرما دیں۔ اس نے کیا فون پر بات ہو رہی تھی میری ان سے، تو میں نے کہا اللہ کی صفات میں، خلق رزق موت و حیات میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام اپنی مخلوق کو، محمد والے محمد کو اختیارات سونپ دیے ہیں، دے دیے ہیں، تفویض کر دیے ہیں، یہ اللہ کی صفات میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات وحدت الوجود اور حلول و اتحاد کی طرح سب کا جتنا بھی سلسلہ ہے، جتنی مخلوق ہے، وہ اس کا ایک ہی وجود ہے اور وہی موجود ہے، وہ وحدت الوجود والموجود وہ اللہ، اور اللہ ہی کی ذات جو ہے وہی جسموں میں حلول کرتی ہے۔ تو یہ حلول و اتحاد والا عقیدہ، یہ وحدت الوجود والا عقیدہ، یہ اللہ کی ذات کی شان میں گستاخی ہے۔ قبلہ نے فرمایا ہاں صحیح، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے کہو بے شمار۔ تو میں نے کہا میں اس کو جو اللہ کی ذات کی شان میں گستاخی کرتا ہے بڑا مجرم 302 کا مجرم سمجھتا ہوں، اور جو اللہ کی صفات میں گستاخی کرتا ہے وہ اس کو ذرا اس سے کم یعنی 307 کا مجرم سمجھتا ہوں۔ تو قبلہ صاحب مسکرائے، ہنسے اور فرمایا کہ ہاں بالکل تو صحیح کہتا ہے کہ واقعی وہ بڑے مجرم ہیں 302 والے، اور یہ 307 والے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہ 302 اور 307 کی اصطلاح جو ہے ہمارے عقائد حقہ گروپ میں کتنا عرصہ تک وہ چلتی رہی، مگر آج وہ 302 والے ان کو بھول گئے ہیں، 307 والے جو ہیں یہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ لگے۔ پھر قبلہ صاحب نے اس ناچیز کے بارے میں فرمایا کہ تیری مثال تو جو ہے تلوار جیسی، کہ خربوزے، تلوار جو ہے خربوزے پر جا پڑے یا خربوزہ تلوار پر جا پڑے تو نقصان خربوزے کا ہی ہے۔ جب قبلہ نے یہ مجھے یہ تلوار کہا تو بعد میں نے جب گفتگو ختم ہوئی، فون بند ہوا، میں نے سوچا، میں نے کہا قبلہ آغا یا شیخ محمد حسین نجفی مر جائے وقت اتنے جہاں دیدہ انسان نے مجھے آج تلوار کیوں کہا؟ جب وہ میں نے تلوار کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ تھی دو داری۔ اب میں کیا کرتا ہوں جی، وہ تلوار تھی دو داری، وہ ہے دو داری، ایک طرف وہ شیخیت کی طرف چلتی ہے، دوسری طرف صوفیت کی طرف چلتی ہے۔ اب شیخیوں والے تو واہ واہ کریں جی کہ بھی یہ کیوں چل رہی ہے ہمارے بارے میں، تو دوسری طرف وہ جو صوفی حضرات ان کی باں باں جو ہے نا، آپ لوگ سنیں نا، دیکھیں نا، یہ خاص طور پر یہ مولوی صاحبان جو قبلہ صاحب کا آج نام لے کر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں قبلہ صاحب کی خدمات کو، تو وہ 302 والوں کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ اور جنہوں نے مجھے دھمکیاں دیں، جنہوں نے میرے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کیا، میرا قصور کیا تھا؟ میری کوئی تحریر دکھلاتے، میری کوئی تقریر دکھلاتے جو ان بزرگوں کے خلاف ہوتی، ان کے مشن کے خلاف ہوتی، پھر وہ دکھلاتے۔ جب تحفہ صوفیہ پیر گلاب علی شاہ صاحب اور قبلہ غلام حسن جاڑا صاحب کی خواہش کے مطابق لکھی گئی، اور پیر گلاب علی شاہ صاحب نے وہ تقریر جب مجھے دی اور ان
کا بیٹا ابھی بھی اصغر شاہ صاحب موجود ہے، جاؤ اس کے سر پہ قرآن رکھو، ایک ہاتھ میں غازی کا علم پکڑاؤ، دوسرے ہاتھ میں قرآن دو اور واسطہ دو کہ وہ سید ہیں جن کی اولاد کہلواتا ہے ان کا، کہ کہو جھوٹے پر لعنت ہے، بتاؤ کہ جب تو نے ایک ایسی بات کی تو قبلہ مرحوم علامہ گلاب علی شاہ صاحب نے کیوں کہا تجھے کہ کیا کر سو اور گولی مار سو تو شہید تھی، ویسی یہ قبلہ کا جملہ ہے کہ نہیں؟ ان کو اس جملہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اس ناچیز کے اوپر؟ جب اس نے دھمکی دی تو قبلہ نے میرے دفاع میں اس کے منہ پر کہا، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ لوگ مجھے گولی مار لیں گے نا، تو میں اگر گولی سے ڈرنے والا ہوتا تو میں تحفہ شیخیہ تحفہ صوفیہ اور ایسی کتابیں ایسے کام کیوں کرتا؟ مگر افسوس وہ لوگ جو اپنا چورن بیچ رہے ہیں ان بزرگوں کا نام لے کر، اور شیعہ قوم کے ساتھ دیکھو کس قسم کا رویہ رکھا ہوا انہوں نے، نام بزرگوں کا، کام دیکھو ان کا۔ اور بھائی یہ امامے نہ دیکھو، امامے والوں کے کارنامے بھی دیکھو کہ یہ 302 کو سپورٹر ہیں یا 307 کا سر و رد کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو ضرور دیکھو۔ اللہ کی ذات جو ہے بحق محمد وآل محمد علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، جو جا چکے ہیں، جنہوں نے تحفہ شیخیہ تحفہ صوفیہ پہ تقاریر لکھی ہیں، خاص طور پر مقدمہ جو لکھا ہے تحفہ صوفیہ پر آغا یا شیخ محمد حسین نجوی، اللہ ان کے مزید درجات بلند کرے، اور ہمیں ان بزرگوں نے جو پیغام دیا، لا شیخیہ ولا صوفیہ، فقط شیعہ شیعہ شیعہ، اسی دیا کو جلائے رکھنا اور اسی دیا کو بجھنے نہ دینا، اسی میں تیل ڈالتے رہنا اور اسی دیا کو آگے پہنچانا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔